حق پر ہماری بھی کچھ دن پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی. حق اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک ایسی ذمہ داری کا نام ہے کہ جو ایک ذات کے پیش نظر دوسرے کے لیے لازم کی جاتی ہے. اگر وہ ذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی بنیاد بنا کر کسی کے اوپر کچھ چیز لازم کرتا ہے، اسی کو حق اللہ کہتے ہیں. جیسے نماز پڑھنا، یہ ہم بندے کے لیے تو نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا ہے، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو حق اللہ کہلاتے ہیں. اور اگر وہ بنیاد کسی بندے کے اوپر ہو، یعنی بندہ اس کی بنیاد بنے، تو وہ حق العبد کہلاتا ہے. اب اگر وہ ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے حقوق کہلاتے ہیں، اولاد ہے تو اولاد کے، ایسے شوہر، بیوی، حاکم، رعایا، استاد، شاگرد، پیر، مرید، عام مسلمان، دوسرا مسلمان، پڑوسی، حتیٰ کہ کافر، سب کے کچھ نہ کچھ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. جب ہم عباد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اکثر یہ عبد کی جمع ہے اور بندوں کے لیے لگتا ہے کہ جانداروں کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس میں اگر آپ غور کریں تو انسان بھی شامل ہے، جنات بھی شامل ہے، اس میں کافر بھی شامل ہیں اور جانور بھی شامل ہیں. ان سب کے حقوق رکھے ہیں. جیسے انسان کے تو انشاءاللہ بھی گفتگو ہوگی. جنات کے بارے میں جب وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ ہماری کوئی غذا مقرر کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرکار نے بیان فرمایا کہ جنات میرے پاس آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ ہماری کوئی غذا مقرر کر دیں. تو میں نے ہڈی اور گوبر کو ان کی غذا بنا دیا. یعنی سرکار نے پھر وضاحت بھی فرمائی کہ جب یہ ہڈی کے قریب آئیں گے اس پہ پہلے سے زیادہ گوشت آ جائے گا اور اس کو کھائیں گے، اور جب یہ ان کے جانور گوبر کے پاس آئیں گے تو وہ چارہ بن جائے گا اور وہ اس کو تناول کریں گے. فرمایا کہ اب تم ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کرو. یعنی یہ جنات کا ایک حق رکھ دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ حق الجنات آپ کہہ لیں کہ اس میں کوتاہی ہوگی. اسی طرح کافر کا بھی انسانیت کے نام پر ایک حق رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کافر کو ہم چھری مار دیں اس بنیاد پر کہ بھئی یہ کافر ہے، یہ غلط ہوتا. ایسے جانوروں کے بھی حقوق رکھے ہیں اور اس کی حق تلفی پر سزا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو فقط اس وجہ سے جہنم میں دیکھا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا کہ نہ اس کو چھوڑا کہ وہ چوہے وغیرہ کھا لیتی، نہ اس کو کھانا پانی ڈالا، حتیٰ کہ وہ اسی طرح کمزور ہو کر مر گئی. اب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بلی کو جہنم میں اس عورت پر مسلط کر دیا ہے اور وہ اس کو نوچ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلی چیز حق جاننا بہت ضروری ہے. جب ایک شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا حق ہے تو اس کو دلیل دینا بھی اسی کی ذمہ داری ہے. بالکل گویا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیش نظر آپ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے، تو سامنے والے کو پھر یہ حق حاصل ہے وہ کہے کہ اس پر دلیل دے دو. اگر ہم اس حق کی صحیح پہچان حاصل کر لیں تو بہت سارے جھگڑے تو ویسے ختم ہو سکتے ہیں گھر کے اندر. اگر ہم اس پر کہ حق کی پہچان اور جس کا حق ہے وہ ملے گا، دوسرا نا حق کو حق نہیں بنائے گا، تو پھر نہ ساس سسر بہو کے اوپر نا حق جتا رہے ہوں گے، نہ بیوی شوہر سے نا حق طلب کر رہی ہوگی، اور نہ حضرت والا شان شوہر صاحب جو ہیں وہ بیوی سے کہہ رہے ہوں گے کہ جی یہ میرا حق ہے. اس سب سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایسی محلے والوں نے اپنا حق بنایا ہوا ہے، رشتہ داروں نے اپنا حق بنایا ہوا ہے. اب بس میں آخری ایک بات عرض کرتا ہوں. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ رئیس بھائی میرا یہ آپ پر حق ہے کہ اسی وقت 10,000 نکال کے مجھے دے دیں. نہیں آپ تو محبت میں دیں گے نا، تو ایک کویسچن تو آپ کریں گے نا کہ مصطفیٰ یہ حق کہاں سے نکل آیا. یہ سوال تو کریں گے نا. اس کے اندر ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں کیوں نہیں پیدا ہوتا یہ سوال. شوہر کہہ رہا ہوتا ہے میرا حق ہے، بیوی کہہ رہی ہوتی ہے پاکٹ منی آدھی مجھے دے دو یہ میرا حق ہے. ایک بہن نے کویسچن کیا مصطفیٰ یہ بتائیں کہ شوہر کی تنخواہ پہ ماں کا حق زیادہ ہے کہ بیوی کا حق زیادہ ہے. آپ نے آدھی پہ کفایت فرمایا. میں نے کہا دونوں کا حق نہیں ہے. اس کے اوپر سے نان نفقہ لازم ہے. اگر والدہ محتاج اور بیوی تو محتاج نہ بھی ہو تو نان نفقہ لازم ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب یہ معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے اور انسان شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو تعلیمات شرع کے تابع کر کے حق کی ادائیگی کے لیے اور ناحق کو وصول کرنے سے رکنے کے لیے تیار ہو جائے گا، انشاءاللہ پھر دیکھیں گھروں کا ماحول کتنا اچھا ہوتا ہے.